نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ترتیب دیں، چونکہ موسم شروع ہو چکا، واٹر میلن جس کو ہم تربوز کہتے ہیں اور پنجابی زبان میں اس کو متیرا کہا جاتا ہے۔ اب اس کا استعمال بے دریغ کیا جاتا ہے اور موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح سرخ ہے اسی طرح یہ بلڈ کو بھی سرخ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ ہمارے چہرے کو بھی سرخ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہترین تسلسل جاری ہے۔ بہت سارے دوست احباب ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ میرے نصیب میں تھا کہ میں لوگوں کو ایک پازیٹیو وے کی طرف لے کے آ رہا ہوں اور لے آ پایا، بہت سارے لوگوں کی زندگی چینج کر پایا۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس علم کے اندر اتنی مہارت دی کہ میں ان چیزوں کو سمجھنے کے قابل بنا۔ بہرکیف آج کا جو موضوع ہے وہ تربوز چونکہ بتا چکا ہوں، واٹر میلن کے اوپر ہے۔ واٹر میلن کے بارے میں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن کون سی چیز کہاں پہ استعمال ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے انسان کی ساری زندگی بیت جاتی ہے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ پاتی کہ یہ چیزیں میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ انسان کو ساری عمر سمجھ میں نہیں آ پاتی کہ یہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند، کون سی چیز کہاں پہ ہمارے لیے فائدہ مند اور کون سی چیز ہمارے لیے کہاں پہ نقصان دہ ہے۔ واٹر میلن کا تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہے، اور نروس سسٹم چونکہ ایک اپنا علیحدہ ایک آرگن ہے انسان کا دماغ، اور یہ 3 آرگن ہیں انسان کی باڈی میں جس پہ پوری یہ سسٹم قائم اللہ پاک نے کیا ہوا ہے، جس میں پورا جسم ہمارے اس کے کنٹرول میں آتا ہے۔ جیسے نروس سسٹم ہے، اعصاب ہے، دماغ ہے انسان کا، یہ ایک الگ سسٹم ہے۔ اسی طرح ایپیتھیلیل سسٹم، ہمارے غدد کا نظام، جگر کا نظام، یہ ایک الگ نظام ہے۔ اور اسی طرح ہمارے عضلات یعنی ہمارا دل، مسکولر سسٹم، یہ ایک الگ آرگن ہے، بالکل ڈیفرنٹ ایک آرگن ہے۔ اب یہ مفرد جو آرگن ہیں ان سب کی اپنی اپنی ذمہ داری، اور انسان کی بیماری کی صورت میں اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی ساری چیزیں اس لیے پرووائڈ کی کہ جون سی چیز جہاں پہ ضرورت ہوگی وہ وہاں پہ اس کا استعمال کر کے ہم صحت کی طرف واپس آ سکتے ہیں۔ واٹر میلن کا استعمال صرف ہم 2 صورتوں میں کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ سن لیجئے اچھی طرح، اس کو ازبر کر لیجئے کہ بعض لوگ میری ویڈیو کو سمپل دیکھنے کے بعد شاید ان کے پاس عقل کا وہ پیمانہ نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ کے اس کے مطابق امپلیمنٹ کر سکیں۔ تو دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو وہ اگر آپ اپنے ٹریٹمنٹ کے بارے میں پریشان ہیں تو کوشش کیجیے کہ اپنے ٹریٹمنٹ کی طرف توجہ کیجیے، کیونکہ کھانا پینا ہمیں ایک حد تک فائدہ پہنچاتا ہے، وہ بھی تب جب ہمارا جگر فعال ہو۔ اگر ہمارا جگر فعال نہ ہو تو کھانا پینا ہمیں ایک حد تک فائدہ پہنچائے گا، کیونکہ وہ اندر کے سسٹم کو رن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ہماری خوراک ہے، خوراک سے ہمیں پیٹرول ملتا ہے یا ہمیں ایچ بی مہیا ہوتا ہے، نہ کہ وہ اندر کی چیزوں کو ورک کرنے کی صلاحیت رکھے۔ واٹر میلن کا استعمال ہم اس صورت میں کر سکیں گے، ایک صورت یہ ہے کہ جب آپ کی باڈی میں گیسٹرک مسائل موجود نہ ہو، تیزابیت نہ ہو، خشکی کا عنصر نہ ہو، آپ کی باڈی میں حرارت کمپلیٹ ہے اور آپ کو بھوک اچھی لگتی ہے، گیس نہیں ہوتی، یا گیس ہوتی ہے تو خارج ہوتی ہے، اس میں سمیل نہیں ہوتی، جسم میں کہیں ڈینڈرف محسوس نہیں ہوتا، تھکن کا احساس نہیں ہوتا، ہوا میں سمیل نہیں ہے، تو پھر بھی آپ تربوز کا استعمال آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہیں۔ اور دوسری وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں پیلا یرکان ہو جاتا ہے، حرارت اپنی حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے، تو یقیناً تربوز کا استعمال ایک اللہ کی ایک بہترین نعمت سے کم نہیں، کیونکہ اس کے اندر پانی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، اور یہ اعصاب کو ایکٹیو کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے پیشاب کو کھولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یورین کے پیدا کرنے کا نظام انسان کے مسکولر سسٹم کا ہے، اور اس کو روکنے کا نظام انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم کا ہے، اور اس کو خارج کرنے کا نظام انسان کے اعصاب یعنی انسان کے نروس سسٹم کا ہے۔ جو احساس ہے، احساس کی تمام ذمہ داری ہمارا دماغ کرتا ہے، اور حرکت کی تمام ذمہ داری ہمارے دل کی ہے۔ اسی طرح واٹر میلن کا استعمال اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جب ہمارے جسم میں ہیٹ بڑھ جائے، یا پیلا یرکان ہو جائے، یا ہمارا پیشاب جل کے آنا شروع ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جلن بھی دو کنڈیشن میں ہوتی ہے۔ ایک وہ کنڈیشن ہے جو تیزابیت سے پیدا ہوتی ہے جلن، ایک وہ کنڈیشن ہے جہاں پہ حرارت سے جلن پیدا ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جو خشکی سے جلن پیدا ہوگی اس میں انتہائی بدبو موجود ہوگی ہوا کے اندر، اور پخانہ ہارڈ آئے گا، یا پہلے ہارڈ آئے گا بعد میں سافٹ ہوگا۔ لیکن گرمی سے جب جلن ہوگی یا پیشاب کے اندر تیز رنگ آئے گا یا جلن محسوس کریں گے، تو اس میں کانسٹیپیشن اور گیسٹرک کے مسائل نہیں ہوں گے، نہ ہی کوئی سمیل کا مسئلہ ہوگا۔
اسی طرح تربوز کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنے سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یقیناً اس سے آپ کے چہرے پہ سرخی بھی آئے گی، لیکن وہ کون بندہ ہے جو استعمال کر سکتا ہے، اس کا فیصلہ کرنا ایک عام بندے کے بس کی بات نہیں۔ ہاں اگر اس کا استعمال کرنا ہے تو انتہائی سوچ سمجھ کے کیجئے، کیونکہ اس کے استعمال کے بعد آپ کو بہت ساری پرابلم کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے فوری طور پہ بخار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کی سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، دل کی دھڑکن آپ کی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ یہ دل کی دھڑکن اس لیے بڑھانے میں ہیلپ کر سکتا ہے کیونکہ انسان کے مسکولر سسٹم کے پاس خون کے دباؤ کو کم کر دیتا ہے اور نروس سسٹم پہ بڑھاتا ہے۔ جب نروس سسٹم پہ دباؤ بڑھتا ہے تو بہت سارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کا بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جائے گا، جسم ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا شروع ہو جائیں گے اور بی پی لو رہنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سارے عوامل اس کے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن اگر آپ کے جسم میں تیزابیت موجود ہے تو خدا را تربوز کا استعمال مت کیجیے، گیس موجود ہے تربوز کا استعمال مت کیجیے۔ خربوزے کا استعمال ایسی حالت میں کیا جا سکتا ہے لیکن تربوز کا استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ ایک چیز کا مزاج ہی سرد تر ہے اور خربوزے کا مزاج گرم تر ہے۔ دونوں میں فرق آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، ایک جگر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے اور ایک انسان کے اعصاب کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، اور انسان کے اعصاب کو اگر طاقت دینے کی ضرورت پڑے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن اس معاشرے کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اعصاب کو قوت دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیور کو قوت دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس حساب سے ہمیں خربوزہ ہمارے پاکستان اور برصغیر میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہترین نتائج رکھتا ہے۔ اگر ہم انڈیا کی بات کریں، آس پاس جو ہمارے ممالک ہے تو اس میں بھی ایسی کیفیت ہی موجود ہے کہ جہاں پہ واٹر میلن کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔